دوستو کیا کبھی آپ کو واقعہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے یہ زمانہ بس آپ کو ہی دیکھ رہا ہے؟ ہر نظر میں سوال ہو، ہر خاموشی میں فیصلہ، اور ہر ملاقات کے پیچھے ایک مطالبہ، وضاحت دو، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ ایسے کیوں بولے، آپ نے یہ راستہ کیوں چنا؟ آج کے دور میں، خاص طور پر 2026 میں، لوگ سننے سے زیادہ ریکارڈ کرنے میں مصروف ہیں، سمجھنے سے زیادہ رائے دینے میں تیز ہیں۔ ہر کسی کے پاس الفاظ ہیں لیکن تحمل نہیں، برداشت نہیں۔ ایسی دنیا میں اگر آپ ہر آواز کا جواب دیں گے، ہر ایک کو اہمیت دیں گے، ہر ایک کی بات سنیں گے، تو آپ اپنی آواز کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے کبھی کبھی خاموش رہنا، رد عمل نہ دینا سب سے مضبوط جواب ہوتا ہے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ اکثر لوگ سارا دن یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے کسی پر کیا اثر ڈالا ہے، کس نے ہماری تعریف کی، کس نے ہمیں نظر انداز کیا، کس نے ہمارے لیے دل میں کیا رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ خود کو ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، بحث پر بحث، وضاحت پر وضاحت، جیسے زندگی کوئی عدالت ہو۔ لیکن جو ذہنی طور پر پختہ ہوتا ہے وہ اپنی قدر خود جانتا ہے، وہ ہر دروازے پر دستک نہیں دیتا، وہ ہر زبان کو جواب نہیں دیتا، وہ اپنے کام پر توجہ دیتا ہے اور خاموشی میں خود کو بہتر بناتا ہے۔ مارکس اوریلیس نے کہا تھا، اچھا انسان کیسا ہونا چاہیے؟ اس پر بحث چھوڑ دو، خود ویسے بن جاؤ جیسے آپ دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہو یا کسی اچھے انسان کو دیکھنا چاہتے ہو۔ بات سادہ ہے، آپ جتنا خود پر کام کریں گے اتنی کم آپ کو صفائیاں دینی پڑیں گی۔ یاد رکھیں، جو شخص خود پر مرکوز ہو جائے اسے دنیا کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پارٹ 1، شور کی دنیا میں خاموشی کی طاقت۔ آج کی دنیا شور سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف رائے ہے، ہر طرف تبصرہ ہے، ہر طرف فیصلہ ہے۔ سوشل میڈیا ہو یا محفل، لوگ بولنے میں سب سے آگے ہیں، سننے میں سب سے پیچھے۔ ایسی فضا میں جو شخص خاموش رہتا ہے وہ غائب نہیں ہوتا، وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ خاموش لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کے چہرے پڑھتے ہیں، لہجوں کے پیچھے چھپی نیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ جلدی رد عمل نہیں دیتے، وہ پہلے سمجھتے ہیں پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ خاموشی ہار مان لینا ہے، کہ جواب نہ دینا ڈر کی علامت ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خاموشی دراصل کنٹرول ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول، غصے کو روکنے کا کنٹرول، دل دکھنے کے باوجود مسکرا دینے کا کنٹرول، اور سب سے بڑھ کر اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا کنٹرول۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر تنقید کا دفاع کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ صرف آپ کو رد عمل دیتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سینیکا نے کہا تھا کہ ہم حقیقت سے کم تکلیف اٹھاتے ہیں، اپنے ذہن کے بنائے ہوئے خوف سے زیادہ۔ اور یہ خوف کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں، وہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے، میں ان کی نظر میں کیسا لگ رہا ہوں۔ یہی سوچ ہمیں کمزور کرتی ہے، یہی سوچ ہمیں بے چین رکھتی ہے۔ لیکن جب آپ خاموش رہنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنی توانائی بچا لیتے ہیں، آپ اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کرتے ہیں، آپ دوسروں کی رائے کو اپنی حقیقت نہیں بننے دیتے۔ خاموشی آپ کو ایک اور طاقت دیتی ہے، غیر متوقع ہونے کی طاقت۔ جب لوگ نہیں جانتے کہ آپ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے تو وہ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب لوگ نہیں جانتے کہ آپ اندر سے کیا سوچ رہے ہیں تو وہ آپ کے جذبات سے کھیل نہیں سکتے۔ جو شخص ہر وقت بولتا ہے وہ خود کو زہر کر دیتا ہے، جو شخص ضرورت کے وقت بولتا ہے وہ اثر چھوڑتا ہے۔ یاد رکھیں، غیر متوقع انسان خطرناک نہیں ہوتا، وہ با اختیار ہوتا ہے، اور جو اپنے اوپر قابو پا لے اسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ پارٹ 2، خود پر فوکس کرو، دوسروں پر نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک ایسی دوڑ میں شامل ہیں جس کا کوئی اختتام نہیں۔ ہم سکرین کھولتے ہیں اور دوسروں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، کسی کی نئی گاڑی، کسی کی نئی نوکری، کسی کی چمکتی ہوئی زندگی، کوئی اپنے پارٹنر کے ساتھ خوش ہے۔ پھر ہم خاموشی سے اپنے آپ کو تولنا شروع کر دیتے ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں پیچھے تو نہیں رہ گیا، میں اتنا آگے کیوں نہیں؟ لیکن ایک سوال خود سے پوچھیں، آپ کس کے راستے پر چل رہے ہیں، اپنے یا دوسروں کی؟ ایپیکٹیٹس نے بہت سادہ بات کہی تھی، اگر کوئی آپ سے کسی چیز میں بہتر ہے تو کیا ہوا؟ ہر انسان کی رفتار الگ ہے، ہر انسان کا پس منظر الگ ہے، ہر انسان کی آزمائش الگ ہے۔ زندگی کوئی اسٹیڈیم نہیں جہاں سب ایک ہی لائن سے دوڑ شروع کریں۔ اصل مقابلہ باہر نہیں ہوتا، اصل مقابلہ اندر ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا حریف وہ شخص ہے جو آپ کل تھے۔ کیا آج آپ کل سے بہتر ہیں؟ کیا آپ نے ایک عادت بدلی؟ کیا آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا؟ اگر ہاں تو آپ جیت رہے ہیں۔ دوسروں کی منظوری کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، ہر فیصلے کی وضاحت دینا بند کر دیں۔ جو لوگ آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ایک جملے میں سمجھ جائیں گے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے وہ آپ کی پوری کتاب بھی پڑھ لیں تو وہ نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے اپنی توانائی محفوظ رکھیں، اسے اپنے کام پر لگائیں، اپنی مہارت پر لگائیں، اپنی شخصیت کو بہتر بنانے پر لگائیں۔ خاموشی میں کام کریں، کسی کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو پیش کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ مسلسل خود پر کام کرتے ہیں تو تبدیلی شور نہیں کرتی، لیکن
اثر چھوڑتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کامیابی کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود نظر آ جاتی ہے۔ جب آپ واقعی آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی کامیابی ہی آپ کی زبان بن جاتی ہے۔ پارٹ 3، الفاظ نہیں عمل بولنے دے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں اعلان کرنا آسان ہے اور ثابت کرنا مشکل ہے۔ لوگ ارادے بتاتے ہیں، منصوبے سناتے ہیں، خواب سنا کر داد لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے الفاظ سستے ہوتے ہیں اور وعدے اکثر خالی نکلتے ہیں۔ کسی کو یہ بتانا کہ آپ بدلنے والے ہیں بدل جانے کے برابر نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ کہنا کہ آپ محنت کر رہے ہیں محنت کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کمزور لوگ باتوں سے اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مضبوط لوگ نتائج سے۔ کمزور انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی نیت دیکھیں، مضبوط انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کام دیکھیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا جو لوگ ہر وقت اپنے منصوبوں کا شور مچاتے ہیں اکثر وہی سب سے پہلے رک جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سفر شروع ہونے سے پہلے ہی تعریف حاصل کر لی ہوتی ہے۔ لیکن جو خاموشی سے کام کرتا ہے وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے، وہ تعریف کا بھوکا نہیں ہوتا، وہ نتائج کا طالب ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بدلہ کیا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانا نہیں، کسی سے بحث جیتنا نہیں، بلکہ خاموشی میں ایسی کامیابی حاصل کرنا ہے جو خود جواب بن جائے۔ جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو کسی کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کی حالت خود بولتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ الفاظ نہیں، نتائج۔ ایسے نتائج جنہیں وضاحت کی ضرورت نہ ہو، جن کے لیے لمبی تقریر نہ کرنی پڑے، جن کے پاس صرف خاموشی ہو اور سامنے والے کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچے۔ مارکس اوریلیس نے کبھی اپنی عقل کا چرچا نہیں کیا، انہوں نے اپنی دانش کا اعلان نہیں کیا، وہ اسے جیتے تھے۔ انہوں نے دنیا کی طاقتور سلطنت کو نظم و ضبط سے سنبھالا، تحمل سے چلایا، غرور سے نہیں، نمائش سے نہیں۔ ان کی عظمت ان کے الفاظ میں نہیں تھی، ان کے کردار میں تھی۔ اگر آپ واقعہ بدلنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو بتانا بند کریں کہ آپ بدلنے والے ہیں۔ اعلان کرنا چھوڑ دیں، سوشل حلقوں میں شور مچانا چھوڑ دیں، ہر چھوٹے قدم کی خبر دینا چھوڑ دیں۔ بس آغاز کریں، روز تھوڑا بہتر بنیں، روز تھوڑا مضبوط بنیں، روز ایک عادت درست کریں۔ جب تبدیلی اندر سے آتی ہے تو اس سے ڈھول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں جو درخت واقعی پھل دیتا ہے وہ شور نہیں کرتا۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ دنیا کو یقین دلائیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ خود کو اس مقام تک لے جائیں یہاں یقین دلانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ پارٹ 4، جتنا کم بتاؤ گے اتنے طاقتور رہو گے۔ ایک سادہ سی بات یاد رکھیں، ہر سچ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم اکثر دل ہلکا کرنے کے لیے اپنے منصوبے، اپنے خواب، اپنی کمزوریاں ہر جگہ بیان کر دیتے ہیں، دوستوں میں، رشتوں میں، آن لائن دنیا میں، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے، ہماری بات کیوں نہیں سنتے، ہمیں ویلیو کیوں نہیں دیتے، یا ہمارے راستے میں رکاوٹیں کیوں آ جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جتنا زیادہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں اتنا زیادہ وہ آپ کو پڑھ لیتے ہیں، آپ کو جان لیتے ہیں، اور جو آپ کو پڑھ لے، جو آپ کو جان لے، وہ آپ کو موڑ بھی سکتا ہے۔ آپ کا اگلا قدم اگر سب کو معلوم ہو تو وہ آپ کے لیے حیرت نہیں رہتا، اور جس قدم میں حیرت نہ ہو وہ آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن جب لوگ نہیں جانتے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا منصوبہ بنا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کس سمت بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی جدوجہد اگر ہر زبان پر آ جائے تو لوگ ہمدردی سے زیادہ فیصلہ سناتے ہیں، وہ آپ کی کمزوری کو یاد رکھتے ہیں، آپ کی طاقت کو نہیں۔ لیکن جب آپ اپنی لڑائیاں خاموشی میں لڑتے ہیں تو لوگ صرف نتیجہ دیکھتے ہیں، اور نتیجے پر اعتراض کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک اور بات سمجھ لیں، ہر شخص مخلص نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سننے کے لیے نہیں پوچھتے، وہ معلومات جمع کرتے ہیں، پھر وقت آنے پر وہی بات آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جب انہیں آپ کے خیالات معلوم ہو تو وہ آپ کو جذباتی طور پر گھما سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب انہیں آپ کی کمزوریاں معلوم ہو تو وہ آپ کو دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی سوچ ہر جگہ ظاہر نہیں کرتے تو آپ کے اندر ایک پردہ قائم رہتا ہے، اور یہی پردہ آپ کی حفاظت ہے۔ خاموش انسان خالی نہیں ہوتا، وہ گہرا ہوتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ تیاری کرتا ہے، ایسا ایسا وہ ایک راز بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں راز ہمیشہ تجسس پیدا کرتا ہے، اور تجسس کے ساتھ آتا ہے احترام۔ جو شخص مکمل طور پر کھل جائے وہ عام ہو جاتا ہے، جو شخص اپنے اندر کچھ محفوظ رکھے وہ وزن رکھتا ہے۔ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، بس ہر بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اپنی سمت اپنے تک رکھیں، اپنی منصوبہ بندی اپنے دل میں رکھیں، اپنی اگلی چال خاموشی میں تیار کریں، کیونکہ جتنا کم آپ ظاہر ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس اختیار رہے گا، اور اختیار ہی اصل طاقت ہے۔ پارٹ 5، دوسروں کی منظوری کے پیچھے نہ بھاگو۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کو دوسروں کی پسند اور ناپسند کے مطابق ترتیب دینے لگتے ہیں۔ ہر فیصلہ دوسروں کی رائے سے متاثر ہوتا ہے، ہر قدم دوسروں کی منظوری کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ رویہ نفسیاتی طور پر پیپل پلیزنگ کہلاتا ہے۔ یہ عادت سب سے بڑی طاقت کو چھین لیتی ہے۔ آپ اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں، اپنی مرضی اور خواہش کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ہر چھوٹی بات پہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر اپنے فیصلے اسی خوف کے مطابق بدل دیتے ہیں۔ اس
رویے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ آپ کی توانائی باہر کی دنیا پر لگ جاتی ہے۔ آپ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنی خود اعتمادی ضائع کر دیتے ہیں، دوسروں کی تعریف کے لیے اپنی محنت اور وقت کا حساب لگانے لگتے ہیں۔ جب آپ کی لوگوں سے توقعات پوری نہیں ہوتی تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کس حد تک دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی۔ اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنے اصولوں اور اہداف کے مطابق جئیں، کسی کی پسند یا ناپسند پر اپنے جذبات، فیصلے یا خود اعتمادی کو قربان نہ کریں۔ اپنی راہ خود چنیں، اپنی رفتار خود مقرر کریں اور اپنی کامیابی کی بنیاد دوسروں کی منظوری پر نہ رکھیں۔ جب آپ اپنی توانائی اپنی زندگی میں لگاتے ہیں تو آپ مضبوط اور غیر متوقع بن جاتے ہیں۔ دوسروں کی رائے آپ کے فیصلے نہیں بدل سکتی، دوسروں کی تعریف یا تنقید آپ کی راہ کو نہیں روک سکتی۔ آپ کی قوت اندر سے پیدا ہوتی ہے، باہر سے نہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی دنیا میں مصروف ہے، ہر کسی کی سوچ آپ کے بارے میں مکمل اور درست نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر اپنے معیار اور تجربے سے دوسروں پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہر بار اپنی ہر حرکت کو ان کے معیار سے پرکھیں گے تو آپ کبھی آزاد نہیں رہ پائیں گے۔ خاموشی سے یہ سیکھیں، اپنی اصل طاقت اپنے اندر ہے، لوگوں کی منظوری میں نہیں۔ خود پر فوکس کریں، اپنے اہداف پر فوکس کریں، اپنی جدوجہد اپنی راہ میں جاری رکھیں۔ جب آپ دوسروں کی منظوری کے پیچھے نہیں بھاگتے تو آپ آزاد، بااختیار اور بااثر بن جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے مالک خود ہوتے ہیں اور یہی وہ طاقت ہے جو کسی بھی انسان کو مضبوط اور غیر متوقع بناتی ہے۔ دوستو، دنیا چاہتی ہے کہ آپ ہمیشہ مصروف رہیں، گپ شپ میں، دوسروں کی زندگیوں میں اور خود کو ثابت کرنے میں، لیکن عقل مند انسان اکیلا چلتا ہے، سائے میں کام کرتا ہے، خاموشی میں بڑھتا ہے اور دوسروں کی رائے سے نہیں ڈرتا، رد ہونے سے نہیں ڈرتا، شور و غوغا اسے خوفزدہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل طاقت منظوری لینے میں نہیں، خود پر قابو پانے میں ہے۔ آج سے وضاحت دینا بند کریں، ہر بات پر رد عمل دینا بند کریں، منظوری مانگنا بند کریں، اپنا راستہ خود چنیں، اپنے اہداف پر فوکس کریں اور خاموش رہیں۔ خاموشی میں آپ اپنی طاقت بناتے ہیں، خاموشی میں غیر متوقع بن جاتے ہیں، خاموشی میں آپ پر قابو پانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جتنا کم آپ بولیں گے اتنا زیادہ لوگ آپ کے بارے میں سوچیں گے، اور جتنا زیادہ آپ خود کو بنائیں گے اتنا کم آپ کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خاموش انسان اپنے اندر مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنی رفتار سے بڑھتا ہے، اپنی محنت سے بلند ہوتا ہے اور اپنے نتائج سے بولتا ہے۔ تو آج سے بولنے سے پہلے سوچیں، وضاحت دینے سے پہلے رکیں اور دوسروں کی رائے سے اپنی طاقت مت چھینیں۔ اب وقت ہے اپنی راہ خود چننے کا، اپنی زندگی خود بنانے کا اور خاموشی میں اپنی اصل طاقت محسوس کرانے کا۔ اب جائیے اور خاموشی میں خود کو بنائیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خاموشی میں اپنی طاقت پیدا کر سکیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید اسٹوئک وزڈم اور نفسیاتی انسائٹ لاتے رہیں تو ہمارے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کریں۔ نیچے کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، وہ لفظ بتائے کہ آج سے آپ کس چیز پر خاموشی سے کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ایکشن ہے، لیکن یہ آپ کی اپنی یاد دہانی کے لیے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔